چلیں آج تو اب لوگ اوپنلی جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اداروں کو کرٹیسائز کیا، ایون فوج کو جنہوں نے کرٹیسائز کیا، آپ ان کے فیصلوں سے اتفاق کریں نہ کریں، جب ایک فیصلہ ہو گیا قوم کو فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، قوم کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو ایک فیصلہ ریزن بھی بنا اختلاف کی. اب اگر مطلب جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے، اگر حکومت وقت جوڈیشری کو اس طریقے سے کرٹیسائز کرے گی، اس کا امپیکٹ پبلک میں کیا جائے گا؟ مطلب لوگ کیوں ٹرسٹ کریں گے پھر جوڈیشری پہ؟ دیکھیں حکومت وقت کرٹیسائز نہیں کر رہی، آپ بھی تو کر رہے ہیں، مطلب آپ جسٹس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جسٹس طارق صاحب نے کہا یا جسٹس قاضی فضیلہ صاحب نے کہا. دیکھیں جوڈیشری اپنی اندر کی آوازیں نہیں سن رہی، وہ اپنی کرٹیسزم کو ریزالو نہیں کر رہی، تو پھر باہر آوازیں آ رہی ہیں. جب گھر سے آوازیں نکلتی ہیں تو پھر آوازیں باہر سے ملتی ہیں. اگر گھر کی آوازوں کو بند کرا دیا جائے، اور بڑا آسان کام ہے، مثال کے طور پہ وہ فل کورٹ کی انٹرنل میٹنگ بٹھائیں، سارے جج بیٹھ جائیں سپریم کورٹ کے، اور جو میجورٹی کا فیصلہ ہو وہ نافذ ہو جائے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساکھ بہتر ہو جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جسٹس بندیال چاہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ مضبوط ہو جائے گی، اس کی ساکھ بحال ہو جائے گی. لیکن لگتا ہے ایسے کہ یہ پرائرٹی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کی. کیا پرائرٹی ان کی؟ یہ تو اب وہ نظر آ رہی ہے. احسان بھی استحکام آ رہا ہے ملک کے اندر. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت جس کی خواہش اور سوچ تھی کہ ملک میں انتشار پھیلا کے ان کی سیاست کو فروغ ملے گا، وہ مقبول ہوگی، وہ اپنے کیے پہ پھنس گئی. اس کی پلاننگ تھی وہ اتنی اوور ہو گئی کہ وہ پھنس گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ پھنسی ہے، آپ دیکھیں آئی ایم ایف بھی ہو گیا، اور یہی ان کی کوشش تھی. آئی ایم ایف کو وہ خط لکھا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے صوبے باہر نکل رہے ہیں. وہ میر جعفر میر صادق کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ملک کے اندر دھرنے دیا کرتے تھے، کہتے تھے پھاڑ دو، آگ لگا دو. تو یہ چیزیں جب آج وہ اپنے کیے پہ پھنس گئے تو استحکام آ رہا ہے. اور استحکام کون لے کے آ رہا ہے؟ استحکام میں پاکستان پارٹی بھی آ رہی ہے. جی 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 وہ کتنا کوئی استحکام لے کے آنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں یہ تو اب عوام کے پاس اس کی چابی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کیا نظر آتی ہے؟ مطلب میں اگر انڈیپینڈنٹ انالیسس دوں، مجھے تو کوئی ووٹر نہیں نظر آتا. دیکھیں میرے خیال سے الیکٹیبلز ہیں وہ، اور الیکٹیبلز کی سیاست آج کتنی ریلیونٹ ہے پاکستان میں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. کوئی بہت ریلیونٹ نہیں ہے، اور نئی جماعت کو تشکیل دینا اور الیکشنز میں لانچ کرنا اور اس کا رزلٹ لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال الیکٹیبلز کی سیاست ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، تو وہ اس حد تک ہی وہ سکسیزفل ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے بہت زیادہ موجود ہے آن گراؤنڈ، کیونکہ انڈیویجول شخصیتیں ہیں، لیکن وہ اگر ڈیوائیڈ کریں گی کسی کا ووٹ بینک تو وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اس سے نقصان ہوگا. آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا. اگر دیکھیں ہمارا مقابلہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تھا پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کا جو پارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، تو ان کا ووٹ نون میں بھی نون میں میرا نہیں خیال کہ نون سنا ہے کہ 3 لوگ تو آ رہے ہیں ادھر. صاحبزادہ سلطان محبوب صاحب کا ذکر ہے، سوفر آئے تو نہیں ہے لیکن اطلاعات ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. غلام بی بی بھروانہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں. پھر صاحبزادہ سلطان محبوب کے کزن ہے غالباً امیر ایک، وہ بھی ہیں. مطلب 3 لوگوں کا تو یہ تو سن رہے ہیں آپ. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی چند لوگ آ جائیں، لیکن کوئی بڑے اسکیل پہ ہماری پارٹی میں جگہ نہیں ہے. آلریڈی ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، لیکن تقسیم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ، تو اس کا بینیفٹ پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کی پوزیشن پہ؟ الیکٹیبلس کو پریفر کرنا چاہیے یا اپنے لائلسٹس کو ساتھ رکھنا چاہیے، میں تو سمجھ یا کمپرومائز کرنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست میں پارٹیز کو سروائیو کرنا چاہیے، اور سروائیو لائلسٹ کہاں پہ کھڑا ہوگا جس کو کسی بھی وقت اٹھا کے آپ سائڈ پہ کریں؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سروائیو کرنا چاہیے، لیکن سروائیو کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بہت بڑے کمپرومائزز نہ کرنے. اور اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ٹائم زندگی پارٹی کے لیے ایک لائلٹی کے ساتھ گزارا ہے، ان کو جو ہے وہ آپ بھلا نہیں سکتے اور پیچھے نہیں کرنا چاہیے.